اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج انشاءاللہ یہ سورہ توبہ پارہ نمبر 10 ہے، اس کی آیت نمبر 73 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل جو ہے نا آپریشن کیا ہے منافقین کا، ہپوکریٹس کا، اور آج کے سبق میں بھی ہمارے لیے بہت سی باتیں ہیں سمجھنے والی، سیکھنے والی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے آپ کافروں کے ساتھ، اور جیسے آپ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کر رہے ہیں، ان کی کڑی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی والمنافقین، منافقوں کو بھی اسی لیول پہ جا کے ان سے نپٹنا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقوں کو اب کافروں کی کیٹیگری میں شامل فرما دیا ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بھی کافروں کی طرح والا ہوگا۔ ان کو جو اس سے پہلے وہ جو ملی ہوئی تھیں ساری فیسلٹیز اسلامی سوسائٹی کے اندر، وہ اب ختم ہو گئی ہیں، ان کے ختم ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ان کے ساتھ ان کو جو ٹریٹمنٹ مل رہی تھی، ان کا جو سٹیٹس تھا وہ مسلمانوں والا سٹیٹس تھا، اور ان کو مسلمانوں والی ٹریٹمنٹ مل رہی تھی، وہ مسلمانوں کے معاملات کے گواہ بن سکتے تھے، اور ان کو پورا احترام مل رہا تھا، ان کی پوری حفاظت کی جا رہی تھی، کسی معاملے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان سے امتیاز نہیں برتا۔ لیکن اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ اب ان کی جو کیٹیگری ہے اور کافروں کی کیٹیگری ایک ہے، اب ان کا بھی احتساب اور سختی ان کے ساتھ ایسے ہی کی جائے گی جیسے کافروں کا احتساب ہوتا ہے، اور کافروں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، تو کڑا احتساب ہوگا۔ اے نبی، آپ جیسے کفار کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اب ویسے ہی آپ نے منافقین کے خلاف بھی جہاد کرنا ہے، اور ان کی سیویئر اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے۔ جو الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، یہ لفظ واغلظ جو ہے نا، یہ غلیظ سے نکلا ہے۔ غلیظ ہماری زبان میں، اردو میں جب اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کا جو استعمال ہے نا، وہ اب یعنی نیگیٹو میننگ کے لیے ہوتا ہے، یعنی گندی ہم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں غلیظ کا لفظ جو ہے، یہ مضبوط اور گاڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا بہت سٹرانگ، مضبوط اور گاڑی ہو تو اس کو غلیظ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی کسی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتا ہے یا کسی کو بڑی گالی دیتا ہے، ہیوی گالی جس کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ اس نے غلیظ گالی دی ہے، کہ بہت بڑی گالی دی ہے۔ تو اس معنی میں اس کو پھر استعمال کرتے کرتے اردو کے اندر اس کا نیگیٹو اور منفی میننگ کے اندر وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو واغلظ یہ غلیظ سے ہے، اس کا معنی ہے سختی اور مضبوطی، کہ واغلظ علیہم، اب آپ ان کی سیویئر اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، آپ ان کے ساتھ آپ سختی کے ساتھ پیش آئیں گے۔ عملی طور پر جو ان کو احترام ملا ہوا تھا، جو فیسلٹیز ملی ہوئی تھی، اب ختم ہو گئی۔ 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال ان کو چانس ملا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا۔ 9 سالوں کے اندر کوئی ایک اشارہ بھی ایسا نہیں ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے جس کے اندر پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے۔ 9 سال چانس ملا ہے،
اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی، کوئی بھلائی ہوتی تو وہ سامنے آ جاتی۔ اب یہ لوگ جو ہیں یہ سوسائٹی کا کینسر ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں جو سوسائٹی کا کینسر ہوتا ہے، کینسر کی ٹریٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ جس طرح کینسر کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اب ویسے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر، دنیا کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی کسی بھی سوسائٹی کے اندر۔ جب وہ سوسائٹی کے لیے رسک بن جاتے ہیں، سوسائٹی کا کینسر بن جاتے ہیں اور تھریٹ بن جاتے ہیں، تو کوئی سوسائٹی بھی ان کو گنجائش نہیں دیتی۔ تو بالآخر یہی ہوا تھا مدینہ کے اندر بھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہو گیا کہ اب انف از انف، ان کے ساتھ سختی کریں گے، اور جیسا معاملہ اور رویہ اب کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ بھی ویسے ہی نپٹیں گے۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہو گیا۔ باقی رہی بات آخرت کی، جب میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جب یہاں آئیں گے ہمارے پاس تو ان کا ٹھکانہ دوزخ و جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو ان کو ملنے والا ہے، اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے بری جگہ ہے لوٹنے کی جگہ جو ان کے نصیب میں آ رہی ہے مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان کو فردر ایکسپوز کیا ہے، ان کے ارادے، ان کی پلاننگ، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، تو اللہ نے ان کو فردر ایکسپوز کیا ہے۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس کی تفسیر میں علماء نے 5 6 7 واقعات بیان کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی ہر اس واقعے کے بعد کوئی اس طرح کی یہ آیت آئے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے واقعات ہوئے وہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر یہ آیت فٹ ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میں پھر سارے وہ واقعات مفسرین جمع فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے طور پر مفسرین نے کئی ایک واقعات بیان کیے ہیں، اور وہ سارے صحیح ہو سکتے ہیں، وہ سب درست ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے جب ارشاد فرمایا نا کہ ان پہ سختی کرنی ہے، ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ کرنا ہے، اور کوئی گنجائش اب ان کو نہیں دینی، یحلفون باللہ ما قالوا، تو ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ان قریب وہ آپ کے سامنے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے آ کے قسمیں اٹھائیں گے، اور قسمیں اٹھا رہے ہیں آپ کے سامنے، وہ آپ کے سامنے آ کے قسمیں اٹھا رہے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی، وہ حلف اٹھا رہے ہیں، قسم دے رہے ہیں آپ کے سامنے آ کے کہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے یہ کفر والی بات کہی ہے، یہ کلمہ کفر ان کی زبان سے ادا ہوا ہے، یعنی ایسی بات انہوں نے کی ہے جو ایک کفریہ بات ہے، جو ایک کافر ہی کہہ سکتا ہے۔ تو وہ بات جس کا وہ انکار کر رہے ہیں اور قسم کھا رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کہی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور ایسی بات کہنے کے بعد انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر کر لیا ہے، وہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد اب دوبارہ وہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور وہ کوشش کر چکے ہیں، ہمو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، کوشش کرنا، اور انہوں نے کوشش کی ہے بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس کام کی جس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، انہوں نے وہ کاروائی کی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب دو باتیں ہیں یہاں پہ، ایک ہے گفتگو کی بات ہو رہی ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، انہوں نے کفر والی بات کہی ہے۔ تو ایک تو ایسا کوئی واقعہ بیان ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا، انسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ان کی زبان سے ایسی باتیں ادا ہوئی جو کفریہ باتیں ہیں، اور جو اگلا حصہ ہے وہ ہمو بما لم ینالوا، اور انہوں نے ایسی کوشش کی جس کے اندر ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پریکٹیکل بھی انہوں نے کچھ کیا تھا، عملی طور پر بھی کچھ اقدام کیے تھے جس میں وہ ناکام ہو گئے تھے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک ہے وربلی انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسلام کی توہین کرنے کی کوشش کی اور کفریہ کلمات کہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی انہوں نے کچھ کوشش کی
ایسے کام کرنے کی جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو دونوں باتیں اس میں موجود ہیں. تو جو مفسرین نے واقعات بیان فرمائے ہیں ان کی طرف میں یہاں اشارہ کرتا ہوں, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. کیا ہوا تھا, کیسے ہوا تھا؟ غزوہ تبوک جس کی بات پہلے آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں, غزوہ تبوک سے جب واپسی ہوئی تھی تو یعنی دلچسپ بات آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ غزوہ تبوک کے اندر بھی تقریباً 12 کے قریب منافقین جو ہیں نا وہ شامل ہوئے تھے, اور ان کے شامل ہونے کا مقصد جہاد میں حصہ لینا نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دین کے کسی کاز کو سپورٹ کرنا نہیں تھا. ان کی پلاننگ یہ تھی کہ چونکہ یہ ایک سپر پاور کے خلاف جنگ ہے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان وہاں سے واپس نہیں مڑیں گے, ادھر ان کا خاتمہ ہو جائے گا, تو ہم ذرا اپنی آنکھوں سے ان کی تباہی دیکھنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں. تو ان کو یقین تھا کہ اس محاذ سے واپسی ممکن نہیں ہے, بہت بڑی سپر پاور کے خلاف ان کی ٹکر ہے. تو ایک تو یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہاں سے واپسی نہیں ہوگی ان کی, اور دوسری بات اگر کسی صورت میں واپسی ہو بھی گئی تو انہوں نے پلان یہ کیا تھا کہ فلاں فلاں پہاڑی سے گزرتے ہوئے جب فلاں فلاں ویلی کے اندر سے گزریں گے, فلاں راستے سے گزریں گے, تو وہاں پہ جو ہے نا ہائیڈ آؤٹس ایسی موجود ہیں, جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ چھپ کر حملہ کیا جا سکتا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ واپسی پر جب کوئی ایسا ہمیں موقع ملے گا تو چھپ کر نعوذ باللہ ہم ایسا کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان کا خاتمہ کر دیں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کا پلان بنایا تھا. یعنی وہ جس طرح کہتے ہیں کہ نو اور نیور, انہوں نے کہا ہم یہ رسک بھی لے جاتے ہیں, آخری اقدام بھی کر لیتے ہیں. تو غزوہ تبوک کو چوز کیا انہوں نے, لمبا سفر ہے, دور کا سفر ہے, گرمی کا موسم ہے, طاقتور دشمن سے مقابلہ ہے, تو یہ ایک ایسا موقع ہے کہ تھکے ہوئے بھی ہوں گے, شکست خوردہ بھی ہوں گے, زخمی بھی ہوں گے, تو ہمیں کہیں نہ کہیں موقع مل جائے گا تو ہم اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ پلان کر کے وہ 12 بندے جو ہیں وہ ساتھ گئے تھے عبداللہ بن ابی سمیت غزوہ تبوک کے اندر. اچھا, واپسی پر ایک جگہ پہ ان کا گروپ بیٹھا ہوا تھا. جب آرام کے لیے رکا نا لشکر, تو ایک جگہ پہ ان کا گروپ بیٹھا ہوا تھا, آپس میں گفتگو کر رہے تھے. تو کوئی صحابی پاس سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے وہ گفتگو کا کچھ حصہ سن لیا اور جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شکایت کر دی. وہ کیا گفتگو تھی؟ گفتگو یہ تھی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی کسی تقریر پر وہ تبصرہ کر رہے تھے, وہ سارے بیٹھ کے. ان میں سے جو ایک آدمی تھا اس کا نام جلاس بن سامت ہے, جلاس بن سامت. تو اس نے کہا تبصرہ کرتے ہوئے کہ یہ دیکھیں نا, یہ ہمارے بارے میں یہ شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. اگر پھر بھی ہم ان کو فالو کریں, پھر بھی ہم ان کو ہی فالو کریں, تو پھر ہم سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہوگا. تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے. اندر سے جو جیلسی ہوتی ہے, جس کو پنجابی میں ساڑ کہتے ہیں, وہ نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عامر بن قیس نے ان کی باتیں سن لی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے شکایت کی. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جلاس بن سامت کو بلایا تو جلاس نے انکار کر دیا اور قسم اٹھا دی, اور قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی, میں حلف دیتا ہوں. تو یہ تو شریف لوگوں پہ الزام ہے. اس طرح کے نوجوان جو ہے نا منڈے کھنڈے, تو ان کی باتیں سن کے آپ ہم شریف لوگوں پہ جو ہے نا وہ الزام لگاتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ یہ واقعہ سفر کے دوران ہوا تھا اور شکایت بھی ادھر ہی ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ واقعہ تو سفر کے دوران ہوا تھا, لیکن عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس مدینہ میں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کے ان سے بات کی تھی. ملتی جلتی بات ہے, دونوں میں سے کوئی بھی صحیح ہو سکتی ہے.
تو جب اس نے قسم اٹھا لی جو لاس بن سامت نے اور انکار کر دیا، تو حضرت عمرو بن قیس نے ہاتھ اٹھائے وہاں اللہ رب العالمین سے کی طرف اشارہ کر کے عرض کیا، اے اللہ اگر میں سچا ہوں، ان کو دکھ ہوا نا کہ یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو عرض کیا اللہ اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو ثابت فرما دیں اور اس کے جھوٹ کو کھول دیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ابھی مشرق میں ہی تھے، اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرما دی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی، حضرت عمرو بن قیس کی بات کو سچا ثابت کیا۔ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، مشہور ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، جب وہ کسی کام کی قسم اٹھا لیتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پورا فرما دیتے ہیں، اللہ ان کی لاج رکھ لیتے ہیں اور ان کی بات کو اللہ پورا فرما دیتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن قیس نے جب ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے درخواست کی کہ اللہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اللہ میری اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کو آپ ثابت کریں اور اس کے جھوٹ کو کھولیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما کے اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کیا اور حضرت عمرو بن قیس رضی اللہ عنہ کی سچائی کو ثابت کیا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اس نے یہ کفریہ بات کی ہے، یہ کفریہ گفتگو انہوں نے کی ہے اور اسلام لانے کے دعویٰ کرنے کے بعد یہ کفر کی طرف لوٹ چکے ہیں۔ یعنی ایسی بات کرنا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعوذ باللہ انسلٹ والا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، اور جان بوجھ کے کوئی ایسی بات کرنا جس میں اسلام کی انسلٹ کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو، تو اگر تو غلطی سے ہوتی ہے اس کی گنجائش معافی کی موجود ہے، اگر بندہ انٹینشنلی بائی پرپز جان بوجھ کے کرتا ہے تو یہ کفریہ بات ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے اسلام کی جان بوجھ کے انسلٹ کرنے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان بوجھ کے انسلٹ کرنے سے۔ لیکن پھر کیا ہوا جب آیات اتری اور جو لاس بن سامت جو ہے نا اس نے پھر ایڈمٹ کر لیا، اپنی غلطی کو مان لیا، اس نے توبہ کی، معافی کی درخواست کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دے دیا۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ میں اخلاص پیدا فرمایا، اس کے اسلام میں اخلاص پیدا فرمایا اور بعد میں وہ مخلص مسلمان ثابت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی غلطی اگر کوئی مان لے تو اس کی گردن اتارنا ضروری نہیں ہے، اس کو موقع دے دینا بھی یہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یعنی اتنا بڑا کام بھی ہو جائے نا، یعنی توہین رسالت والا بھی ہو جائے، اور کوئی اگر اپنی غلطی مان لیتا ہے تو غلطی مان لینے کے بعد عدالت اس کو موقع دے گی اور اس کو چانس ملے گا، جو لاس بن سامت کو چانس ملا، اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کے ایمان میں اخلاص پیدا فرمایا اور مخلص مسلمان ثابت ہوئے۔ اور یہ بھی سنت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ موقع دیا جائے۔ دوسرا واقعہ جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ تھا کہ منافقین نے یہ پلاننگ کی تھی کہ اگر تبوک سے واپسی ہوئی تو فلاں فلاں ویلی کے اندر فلاں فلاں گھاٹی میں چھپ کر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں گے، تو کوئی موقع ہمیں مل جائے گا رات کی تاریکی میں یا پہاڑی سفر کے اندر جب بھی موقع ملے گا ہم اٹیک کر کے تو ان کا خاتمہ کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی ساری پلاننگ جو ہے نا وہ ایکسپوز فرما دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے راستہ بدل لیا، جس جگہ پہ وہ چھپے ہوئے تھے یا جہاں پہ ان کی پلاننگ تھی کہ یہاں پہ اٹیک ہوگا، اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اس راستے پہ ہی آپ نہیں جائیں گے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستہ تبدیل فرما لیا۔ اور بعد میں پھر وہ اکٹھے تھے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی تھی، مشکوک کارروائیاں ان کی محسوس کی گئیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان کو للکارا اور جو ہے نا ان کو ایکسپوز کیا، ان پہ بلیم لگایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کے پوچھا تو انہوں نے قسم اٹھا لی، عبداللہ بن ابی نے بھی باقی لوگوں نے قسم اٹھا دی کہ یہ تو ہم شریف لوگوں کا بہت بڑا الزام ہے، ہم نے تو ایسی نہ کوئی پلاننگ کی ہے نہ کوئی کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ایکسپوز فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے کوشش پوری کی ہے لیکن اس میں کامیابی ان کو نہیں مل سکی، تو اس حد تک وہ گئے ہیں۔ اور تیسرا جو واقعہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے ان آیات کے شان نزول کا، یہ کب نازل ہوئی تھی، تو
وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ایک کنویں پر آرام کے دوران ایک کنویں سے پانی لیتے ہوئے ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر مکی صحابی جو ہیں ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا. کسی بات پہ بحث ہوئی، آوازیں بلند ہو گئیں اور لڑائی کی نوبت آ گئی. عبداللہ بن ابی نے موقع جو ہے نا اس نے غنیمت سمجھا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے. اس نے آواز لگائی، اس نے کہا او مدینہ والو، او انصار، ادھر آؤ اور اپنے بھائی کی مدد کرو. یہ دیکھو ایک مکی جو ہے، ایک مہاجر مدینہ والوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے. اور پھر اس نے ایک لفظ بولا تھا. اس نے لفظ کیا بولا تھا؟ جملہ ایک بولا تھا. اگرچہ اس نے شاید اتنے زور سے نہ بولا ہو، لیکن اس نے ایک جملہ بولا تھا جو کچھ صحابہ نے سن لیا. اور جملہ یہ تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، میں تمہیں منع کرتا رہتا ہوں، کتنی دفعہ تمہیں منع کیا ہے کہ یہ جو کنگلے ہیں نا، نعوذ باللہ، ان کو اپنی حد میں رکھو. اور تم ان کو کھلاتے ہو، ان کو پلاتے ہو، اپنے گھر تم نے دیے، اپنے باغات تم نے دیے، اب دیکھا اس کا نتیجہ. میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا کہ ان کو اپنی حیثیت کے اندر رکھو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی. اس نے کہا ان کی مثال ایسے ہے، سم من کلبک یا کل کا، سم من کلبک یا کل کا. ان کی مثال ایسے ہے کہ تم کسی کتے کو نعوذ باللہ کھلا پلا کے موٹا کرو اور پھر وہ تمہیں ہی کھانے کو دوڑے. تو یہ الفاظ جو ہے نا صحابہ نے سن لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شکایت ہوئی، اس نے قسم دے دی اور اس نے انکار کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرما کے اس کو ایکسپوز فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، یہ کفر یا بات اس نے کی ہے اور اسلام لانے کے دعوے کے بعد کفر کی طرف یہ لوٹ گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے کسی ارادے میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. اصل میں اور ایک جو آخری اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ واپسی پہ نہیں آئیں گے، غزوہ تبوک سے ان کی واپسی نہیں ہوگی، وہیں ان کی خلاصی ہو جائے گی. تو پیچھے مدینے کے دوران انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح کہتے ہیں نا شیروانی سلوا لی تھی، وہ پگڑی شگڑی تیار ہو گئی تھی کہ جیسے ہی ہمیں کوئی خبر رسیو ہوگی، ادھر مدینے کی جو ہے نا وہ چارج ہم سنبھال لیں گے، مدینے پہ قبضہ ہم کر لیں گے. تو عبداللہ بن ابی کی جو ہے نا وہ سرداری کا اعلان کر دیں گے اور ہر چیز پہ قبضہ کر لیں گے. جیسے کوئی خبر میں ملے گی، وقت ضائع کیے بغیر ہم مدینے پہ کنٹرول کر لیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایکسپوز کیا اور اسلام کو اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کو فتح عطا فرمائی. ان کے بارے میں اللہ نے پھر فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ ساری پلاننگ ان کی تھی، انہوں نے یہ سب کچھ پلان کیا ہوا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی پلاننگ میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یہ ہے اس آیت کے شان نزول میں کچھ واقعات جو بیان ہوئے. اب آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ جو بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو یہ کسی اور چیز کا بدلہ نہیں لے رہے. یہ اتنے احسان فراموش ہیں، یہ اتنے احسان فراموش ہیں، اتنے نمک حرام ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کیا، لیکن احسان کا بدلہ یہ کیسے فتنوں کے ساتھ دے رہے ہیں. احسان کا بدلہ اس دشمنی کے ساتھ یہ نبھا رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ جو احسانات کیے، اپنے فضل ان کو عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں ہجرت سے پہلے مدینے کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، مدینے کا کیا سٹیٹس تھا ہجرت سے پہلے. بستیوں میں سے ایک بستی تھی جس میں تمام قبیلوں کے درمیان جنگ ہو رہی تھی. کوئی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن وہاں نہیں تھی، ہر قبیلہ دوسرے سے لڑ رہا تھا. صدیوں سے ان کی جو ہے نا وہ چپکلیشن چل رہی تھی. اوس اور خزرج کی نسلیں اس میں ضائع ہو گئی تھی خون خرابے کے اندر. کیا حیثیت تھی مدینے کی. تو لوگ اس کو یسرب پکارا کرتے تھے، جس کے معنی کے اندر ہی جو ہے نا وہ نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے. تو کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی مدینے کے اندر. اس کی ساری قیمت، اس کی ویلیو، اس کی بہاریں، اس کی رونقیں، یہ اللہ کا فضل ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے. آپ کے آنے سے ان کی وہ جنگیں بھی ختم ہوئی، خون خرابہ بھی ختم ہوا، مدینہ کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی اور وہ ایک ہیڈ کوارٹر بنا اور پوری دنیا جو ہے نا اس کا وہ مرکز بن گیا. اللہ رب العالمین نے مدینے کو برکتیں بھی عطا فرمائی، عزتیں بھی عطا فرمائی. تو یہ جتنے فضل ان کو ملے
ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ احسان مندی کا رویہ اختیار کرتے، شکر گزار ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر گزار ہونے کی بجائے جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو عطا فرمایا اپنے فضل میں سے، تو وہ دشمنی پہ اتر آئے۔ تو کیا یہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی کر دیا ہے؟ یہ کیسے احسان فراموش قسم کے لوگ ہیں؟ تو اس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کریں گے تو یہ انہی کے لیے بہتر ہوگا، اپنی چیزوں سے کاروائیوں سے باز آ جائیں، یہ انہی کے لیے اچھا ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر انہیں دوبارہ ایسا ہی کیا، اپنے رویے سے باز نہ آئے، وَإِن يَتَوَلَّوْا، اگر پھر ایسا ہی کیا انہوں نے، اگر اللہ اس کے رسول کے حکم سے منہ موڑ لیا، روح گردانی کی، قبول نہ کیا، پھر گئے، تو کیا ہوگا؟ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العالمین ان کو دنیا آخرت دونوں میں عذاب دیں گے، اور وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہوگا، عذاب علیم ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اس زمین پر کہیں بھی یہ دھرتی ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، اور اس زمین پر کہیں بھی نہ کوئی ان کا ولی ہوگا نہ مددگار ہوگا، نہ کوئی ہاتھ پکڑے گا، نہ دوست ہوگا، نہ مددگار ہوگا، تو ان کے لیے کہیں بھی پاؤں رکھنے کی جگہ ان کو نہیں ملے گی۔ تو یہ جو رویہ آیت کے اینڈ پہ بیان ہوا ہے نا، کہ اللہ اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل عطا فرمایا، ان کو عزتیں عطا فرمائیں، ان کو ترقیاں ملی، لیکن انہوں نے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا۔ یہ جو رویہ ہوتا ہے منافقانہ رویہ، یہ ہمیں بھی اپنے دائیں بائیں نظر آتا ہے، جماعتوں کے اندر بھی، تنظیموں کے اندر بھی، سوسائٹی کے اندر بھی اس طرح کا رویہ نظر آتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تنظیمات ان کو سکھاتی ہیں، مطلب آپ دیکھیں نا، ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اور میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ سے بھی زیادہ ان کی تربیت، ان کی تعلیم، ان کے سیکھنے سکھانے کا بندوبست وہ تنظیمات کرتی ہیں، ٹھیک ہے، جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، اور لوگ ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں، اس کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں، ان کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن جب وہ کسی قابل بن جاتے ہیں اور جب ریٹرن کرنے کا وقت ہوتا ہے، کچھ واپس دینے کا وقت ہوتا ہے، تو پھر جو ہے نا، وہ اپنی جماعتوں کے اندر پھر وہ کیڑے نکالتے ہیں، پھر وہ قدم قدم پہ اعتراض کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، پھر وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ گھر کے بیدی لنکا ڈالنے والی بات ہو جاتی ہے، پھر اپنی غرضوں کے لیے پھر وہ جماعتوں کو نشانہ بناتے ہیں، ماحول کو تباہ کرتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی بجائے انہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ منافقانہ رویہ ہے، ایک منافقانہ پالیسی ہے جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان پر بھی اپنے فضل و احسان فرمائے تھے، ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا، مرکزی حیثیت ان کو حاصل ہو گئی تھی، ان کی تعلیم کا بندوبست ہوا، ان کی تربیت کا بندوبست ہوا، ان کے اخلاق سنوارنے کی کوشش ہوئی، دنیا کی نعمت ان کو عطا ہوئی، دین ان کو عطا ہوا، آخرت کا بندوبست ان کا ہوا، ایمان ان کو نصیب ہوا اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، کیا کچھ نہیں ان کو ملا، اللہ رب العالمین نے ان کو غنی کیا، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، ہر طرف فتوحات، ان کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے گئے، تو ان کو احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ منافقانہ رویہ ہے، کہ یہ کفریہ رویہ ہے کہ وہ احسان فراموش ہوئے اور اللہ کے رسول کی اس فضل کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ تو یہ رویے سوسائٹیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور فیملیز کے اندر بھی ہوتے ہیں، جماعتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور نوٹ فرمائیں کہ آپ اندازہ فرمائیں جو قرآن تبصرے کر رہے ہیں ان پر، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سزا دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گردنیں کاٹی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لٹکایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب میرے پاس آئیں گے تو یہ جانے اور پھر میں جانوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ان کے ساتھ آخری وقت تک کیا رہا؟ آخری وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا؟ کئی موقع ایسے آئے
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آستین کے سانپ ہیں، آپ اجازت فرمائیں، ہم ان کی صفائی کر دیتے ہیں، مدینہ کو ان سے صاف کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قابو میں ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر دفعہ منع فرما دیا، فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، انہوں نے جھوٹا کلمہ پڑھا صحیح، لیکن کلمہ تو پڑھا ہے، تو لوگوں کے اندر کیا پراپوگنڈا ہوگا، پولیٹیکلی یہ درست نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو برداشت کیا۔ آخری وقت تک آپ کا کیا رویہ تھا؟ ان سب کا سردار، ان سب کا بوس منافقین کا عبداللہ بن ابی، جب وہ فوت ہوتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیٹے کی تسلی کے لیے اور ان کے قبیلے کی تسلی کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کرتا مبارک وہ پیش فرماتے ہیں۔ جب ان کے بیٹے نے درخواست کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا پیش کیا کفن دینے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے بیٹے کی درخواست پر۔ تو آگے پھر اگلے سبق میں یہ بات آ رہی ہے، عبداللہ بن ابی کے جنازے والے بھی اگلے سبق میں بات آ رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت کے مطابق جنازہ پڑھایا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا، ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھانا، آپ ان کے لیے کسی کی دعائے مغفرت نہیں فرمائیں گے آپ، یعنی آخری حد اللہ نے بیان فرما دی۔ اور بعض روایات کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرمائی اور آپ کو روک دیا، یعنی آخری حد تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، آخری وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ یہ رحمت والا معاملہ اور رویہ رکھا ہے آخری حد تک۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عبداللہ بن ابی جب اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ مرا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سلوک کی وجہ سے ہزاروں لوگ، ہزاروں ان کے خاندان سے وہ مسلمان ہوئے ایک وقت میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رویے اور رحمت کی وجہ سے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری وقت تک ان کے ساتھ یہ سلوک فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر قانون بنا دیا، وہ اگلے رکوع میں آپ ساری باتیں انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اب اس سبق کا ایک اور پہلو ہے، ایک اور کردار اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے منافقت کا، ایک اور کردار، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تھا، آہدہ یہ معاہدہ سے ہے، ایگریمنٹ کیا تھا اللہ پاک سے، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر وہ ہمیں عطا فرمائے اپنے فضل میں سے، دنیا، دولت، مال، وہ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور 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 صدقہ کریں گے۔ یہ لام جو ہوتا ہے نا کسی ورب اور فعل سے پہلے زبر والا، اور نون شد والا اگر آخر میں ہو تو ڈبل تاکید ہو جاتی ہے۔ انہیں کہا اگر اللہ ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے نا یہ مال و دولت، تو ہم ضرور ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور ضرور نیک بن کے دکھائیں گے، ہم نیکی کا کوئی کام نہیں چھوڑیں گے، صف اول میں ہوں گے اور یہ مال و دولت لٹائیں گے اللہ کے راستے میں، بس اللہ ہمیں غنی کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، اور جب اللہ نے ان کو دے دیا اپنے فضل میں سے، بَخِلُوا بِهِ، پھر وہ بخیل بن گئے، کنجوس بن گئے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور وہ ابھی تک منہ پھیرے ہوئے ہیں، یعنی آخر تک منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، یہ ایک جنرل اللہ رب العالمین نے پرسپشن بیان کی ہے، ایک جنرل ایٹیچیوڈ بیان کیا ہے منافقین کا، کہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں دعائیں، اللہ ہمیں دیں تو ہم یہ بھی کریں گے، اللہ سے وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب اللہ دیتا ہے تو پھر ان کی ٹیون چینج ہو جاتی ہے، پھر ان کے جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے رویہ ان کا، تو لینے والا جو ان کا سٹائل ہے وہ مختلف ہے، اور جب مل جاتا ہے تو ان کا رویہ پھر مختلف ہو جاتا ہے۔ ایک جنرل ایٹیچیوڈ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بیان کی، یہ بھی منافقانہ رویہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی غرض ہو تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب غرض پوری ہو جاتی ہے تو پھر آپ اللہ رب العالمین کو بھول جائیں، تو یہ بھی منافقانہ رویہ ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جنرلی بات اللہ نے فرمائی ہے،
یہ ایک منافقانہ عادت ہے جس کا اللہ نے ذکر فرمایا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اس میں بڑے بڑے مفسرین جو ہے نا وہ شامل ہیں. ایون فی ظلال القرآن کے اندر سید قطب رحمہ اللہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، ابن کثیر نے، ابن جریر نے، بہت سارے مفسرین نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے. اور تاریخ کی اور سیرت کی بھی تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، یعنی اتنے اچھے کہ لوگ ان کو کہتے تھے مسجد نبوی کا کبوتر ہے. مسجد نبوی کا کبوتر ساتھی اس کو پیار سے کہتے تھے. ہر وقت مسجد میں رہنا، مطلب ہے کوئی اور غرض نہیں ہے، کوئی اور دنیا کی داری کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتے تھے، پھر مسجد میں، باہر جاتے تھے، پھر مسجد میں. تو پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائے، اللہ مجھے مال عطا فرمائے. ان کا نام تھا ثعلبہ بن ابو حاتم. یہ فرق آپ یاد رکھیں، بہت سارے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ ثعلبہ بن حاتم لوگوں نے کہہ دیا. ثعلبہ بن حاتم جو ہیں وہ تو بڑے مخلص صحابی ہیں، اور وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے. غزوہ احد میں ان کا نام تھا ثعلبہ بن حاتم. یہ جو ہے نا اس کا نام ہے ثعلبہ بن ابو حاتم. یہ فرق آپ ذہن میں رکھیں. تو یہ حاتم نہیں ہے، ابو حاتم ہے، ثعلبہ بن ابو حاتم. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مال عطا فرمائے. تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال تمہارے سامنے ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن میں ان چیزوں کی دعا نہیں مانگتا، مجھے ان چیزوں میں خوشی نہیں ہے. جو اللہ تقسیم جو اللہ نے فرما دی ہے اسی پہ راضی رہو اور قناعت کرو، صبر کرو. اس قناعت کے بدلے میں اللہ تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے. تو کیا یہ جو میری سنت ہے وہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ اس وقت خاموش ہو گئے. اگلے دن پھر گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں اللہ کے نبی میرے لیے اب دعا فرمائیں، میں سارا کچھ کروں گا، اس مال کو میں اللہ کے لیے ہی استعمال کروں گا، بڑے جو ہے کوئی موقع نہیں جانے دوں گا انفاق کرنے کا اور صدقہ کرنے کا، سب کی مدد کروں گا، سب کی خدمت کروں گا، نیک بن کے دکھاؤں گا، بس آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے مال دے. آپ نے پھر اس کو سمجھایا. تیسرے دن پھر گیا اور پھر اسی طرح جب ضد کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مال کی دعا فرمائی. تو اللہ رب العالمین نے پھر کہتے ہیں کہ ان کی بکریاں، ان کے جانور ایسے بڑے جیسے کیڑے پتنگے بڑھتے ہیں، ایسے برکت ہوئی ان کی اس کی مال کے اندر، جانوروں کے اندر. پھر کیا ہوا، مدینے والا جو گھر ہے نا وہ چھوٹا ہو گیا. تو اجازت مانگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ میں جو ہے نا حویلی اب مدینے سے باہر بنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ گھر چھوٹا ہو گیا. تو مدینے سے باہر جو ہے نا ایک حویلی بنائی، باڑا بنایا جانوروں کا، ادھر ہی رہتے تھے. اب زور اثر جو ہے نا وہ تو کبھی دن کے وقت ہو جاتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن باقی نمازیں پھر مصروفیات دور ہونے کی وجہ سے وہ مس ہونے لگی. پھر وہ بھی جگہ تنگ ہو گئی، پھر اور دور بڑی جگہ پہ جا کے بڑا باڑا بنایا، پھر جمعے بھی ختم ہو گئے. وہ بندہ جو کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نمازیں ساری پڑھتا تھا، مسجد کے اندر رہتا تھا، اب مال میں مشغول ہوا، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا. اب نہ جمعوں کا یاد رہا اور نہ نمازیں یاد رہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس یاد رہیں، نہ آپ کی زیارت کا شوق رہا، بس مال کے اندر بزی ہو گیا اور مال ہی اوڑھنا بچھونا بن گیا، مال ہی غرض بن گیا. وہ جو قسمیں کھاتا تھا میں صاحب کے حق ادا کروں گا، میں دوں گا، اب وہ سب کچھ بھول گیا. وقت گزرتا رہا، سال سے اوپر وقت ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 ساتھی بھیجے اور فرمایا کہ بنو سلیم کے اندر بھی جاؤ اور جو فلاں فلاں آدمی ہے اس سے بھی کہنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ جانوروں کی زکوٰۃ کا حساب کر کے تو زکوٰۃ ادا کر دو. اور ثعلبہ کے پاس بھی جانا، اس کو بھی کہنا کہ زکوٰۃ کا وقت ہو گیا ہے، زکوٰۃ ادا کر دے. تو وہ ساتھی جاتے ہوئے پہلے ثعلبہ سے ملے، تو جا کے بات بتائی تو کہنے لگا ٹھیک ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا دیکھیں محنت میری ہے، سارا کچھ میں محنت کرتا ہوں، یہ تو مجھے چٹی ایسے لگتا ہے جیسے جزیہ ہوتا ہے. یہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ جزیے کی طرح ٹیکس ہے، جیسے نان مسلم سے لیا جاتا ہے. بھائی اگر میرا جی چاہے تو میں خرچ کروں، نہ چاہے تو نہ خرچ کروں، میرا مال ہے، اس میں کوئی زبردستی تھوڑی ہے. تو بہرحال چلو میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، آپ بنو سلیم سے ہو کے آ جاؤ تو میں پھر دیکھتا ہوں. تو وہ ساتھی آگے چلے گئے، بنو سلیم والے کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میسج دیا
تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے سب سے بہترین جانور جو ہے نا وہ نکالے اپنے ریوڑ میں سے اور عرض کیا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دینا. تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، آپ کا حکم یہ ہے کہ نہ بہت اچھے لینے ہیں اور نہ کمزور لینے ہیں، ہم درمیانہ مال لیں گے. یہ آپ تو سب سے اچھا دے رہے ہو لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں، ہم تو درمیانہ مال لیں گے. اس نے عرض کیا کہ رونے لگا، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بچوں کی طرح رونے لگا کہ خدا کے لیے مجھے منع نہ کریں، آپ نے مانگا نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے دینا چاہتا ہوں، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے، اس میں کچھ بھی میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں اپنی خوشی سے سب سے اچھا دینا چاہتا ہوں، تو پلیز اس کو ریفیوز نہ کریں، میری طرف سے اس کو قبول فرمائیں. اس کی ضد کے ساتھ لوگوں نے، ساتھیوں نے قبول کر لیا. تو وہ ان کو دعائیں دے رہا تھا کہ آپ نے مجھے موقع دیا، یہ سب کچھ میرے رب کا دیا ہوا ہے اور میرا رب اتنا کچھ عطا کرتا ہے تو میں اپنی خوشی سے اپنے رب کو دے رہا ہوں. واپسی پہ پھر سالبہ سے ملے، اس نے کہا بس میرا دل بھی مانا نہیں ہے، بات دل میں ٹھکی نہیں ہے، تم جاؤ میں خود ہی نبی علیہ السلام سے مل لوں گا، کوئی حساب کتاب کر لوں گا، میں دیکھتا ہوں، جاؤ تم. تو واپس بھیج دیا. جب ساتھی نے آ کے نبی علیہ السلام کو رپورٹ پیش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا سالبہ، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ویل اللہ کا یا سالبہ، سالبہ تیرے لیے بربادی ہے، تو امتحان میں ناکام ہو گیا ہے، تیرے لیے تباہی اور بربادی ہے. تو اسی مجلس میں اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے پھر اب رستہ چھوڑ دیا، اب وہ مال کی محبت میں گرفتار ہو گئے، بڑی باتیں کرتے تھے، بڑے وعدے کرتے تھے کہ بس ہم ضرور یہ کریں گے، ہم ضرور وہ کریں گے، اور جب اللہ نے دے دیا اب بخیل بن گئے اور اب کنجوس بن گئے. تو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے انہوں نے توڑ دیے، مال کی محبت میں بہت دور نکل گئے. تو قرآن ہے، جب قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو وہاں صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں کچھ سالبہ کے رشتہ دار بھی تھے. ان میں سے جو ایک ہے اس کے دل کو چوٹ لگی کہ یہ سالبہ نے کیا کیا. وہ دوڑے دوڑے پہنچے سالبہ کے پاس اور جا کے کہا کہ خدا کے بندے تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہاں تو یہ آیات نازل ہو گئی ہیں تیرے بارے میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات نازل ہونے کے بعد فرما دیا ہے ویل اللہ کا یا سالبہ، سالبہ تیری بربادی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا ہے ویل اللہ کا یا سالبہ، ویل اللہ کا یا سالبہ. تو نہیں، یہ کیا تم نے کیا؟ تو سالبہ کے کان کھڑے ہوئے، اس کو خیال آیا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے. تو وہ دوڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے عرض کیا کہ میں مال دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اب میرے رب نے لینے سے منع فرما دیا، میرے رب نے تیرا مال لینے سے منع فرما دیا، اب رب نے انکار کر دیا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلا گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے پاس بھی آیا میرا مال لے لیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا جب اللہ کے رسول نے ریفیوز کر دیا تو میں بھی نہیں لے سکتا. پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی کہا جب اللہ کے نبی نے قبول نہیں کیا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا تو میں بھی قبول نہیں کرتا. پھر حضرت عثمان کے زمانے میں آیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا. تو کہتے ہیں کہ پاگل ہو گیا تھا، آخری عمر میں دیوانہ ہو گیا تھا، رستوں میں بیٹھا ہوتا تھا پاگلوں کی طرح، اور اپنے سر میں مٹی ڈالتا تھا اور اپنے سر کے بال نوچتا تھا اور پاگلوں کی طرح بس. تو وہ مال اس کے کسی کام نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے اس کے لیے اس پہ کراس لگا دیا، اللہ نے کراس لگا دیا، اس کی توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے. اگلی آیات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. تو اللہ نے اس کے لیے توبہ کے دروازے بھی بند ہو گئے. میں جب یہ سالبہ کی کہانی پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے میرا وجدان ایسے مجھے فیل ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں ہم سب سالبہ بنے بیٹھے ہیں، لینے والے جو ہے نا وہ زبان اور ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین فضل فرماتے ہیں تو مولانا مدودی رحمت نے بھی لکھا ہے نا کہ کچھ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جب اللہ فضل فرما دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ رب ان کا رب رہتا ہے اور نہ رب کے بندے رہتے ہیں، وہ تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے ان کا. تو سارے ہی سالبہ بنے بیٹھے ہیں، مال کی محبت میں سارا کچھ بھلا دیتے ہیں لوگ. تو ایسا ہو رہا ہے. اب آیات کی طرف دیکھیں ذرا، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو من عاہد اللہ،
اللہ سے وعدہ کیا اس نے اگر اللہ مجھے اپنا فضل عطا فرمائے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم ضرور جو ہے نا وہ نیک بن کے دکھائیں گے. لیکن جب اللہ رب العالمین نے ان کو دے دیا فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ نے اپنا فضل ان کو عطا فرما دیا پھر وہ کنجوس ہو گئے. وتولوا وهم موردون، اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور ابھی تک منہ پھیرے ہوئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ آیا تھا اس نے معافی مانگی تھی تو اس کی معافی قبول ہو جانا چاہیے تھی، لیکن اس کا جواب انہیں یہ دیا کہ وہ آیا تھا اور اس نے سوری تو کی تھی لیکن دل سے نہیں کی تھی. اللہ تو جانتے ہیں نا بندے کے دل کو، تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا تھا کہ اس کے دل کے اندر کوئی ریگریٹ نہیں ہے، دل کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہا، وہ اندر سے توبہ نہیں کر رہا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اگلے جو الفاظ ہیں وہ ارشاد فرمائے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر نفاق ڈال دیا، اور یہ نفاق جو اللہ نے سزا کے طور پہ ڈالا. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کب تک نفاق ڈال دیا؟ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن وہ اس رب سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن تک. یعنی دنیا کی زندگی میں اب ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، قیامت کے دن تک نفاق ان کے دل سے نہیں نکل سکتا. اب دنیا کی حاضری اللہ نے ختم کر دی، قیامت تک ایسے رہیں گے وہ ایسے جو لوگ ہیں جو سالبہ کی طرح. اور وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی بما اخلف اللہ ما وعدوہ، جب کوئی مانگ کر اللہ سے لیتا ہے نا، مانگ کر اللہ سے لیتا ہے اور شرط لگا کے لیتا ہے اور پھر اللہ اس کی مانگ کو پورا کر دے، پھر اس کے لیے چانس نہیں ہوتا. تو سالبہ نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، شرط لگا کے لیا تھا. اللہ فرماتے ہیں بما اخلف اللہ ما وعدوہ، وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور انہوں نے اللہ سے جھوٹ بولا. یہ دو ریزن اللہ نے بیان کی، اللہ سے جھوٹ بولا، اللہ سے سیاست کی اور اللہ سے کیا ہوا وعدے کی خلاف ورزی کی. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین ان کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، اللہ ان کے رازوں سے بھی واقف ہے اور اللہ ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے. جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہے. نجوا کا معنی چھپ کے مشورے کرنا، کانوں میں باتیں کرنا، اللہ ان کی سرگوشیوں سے بھی واقف ہے، ان کے دل کے حال بھی اللہ جانتا ہے. تو جو ان کے دل کی کیفیت تھی، جس طریقے سے اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ اس نے کیا اور دل کے اندر کوئی تکلیف محسوس نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں. اللہ نے ان کے دلوں پہ کراس لگا دیا. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ رب العالمین غیب کی ساری باتوں کو خوب جانتے ہیں. دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی باتیں ہیں اللہ ان کو بھی خوب جانتے ہیں. بندہ جو ہے نا جب مشکل میں ہوتا ہے تو اس کی ادائیں کچھ اور ہوتی ہیں، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑا مخلص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. لیکن جب وہ غرضیں پوری ہو جاتی ہیں تو نہ رب رب رہتا ہے نہ بندہ بندہ رہتا ہے. سبق کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر آپ کے سوالات کی طرف جاتے ہیں. تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یہ وہ لوگ ہیں جو یلمزون کا معنی الزام لگانا، تانے دینا، مذاق اڑانا. یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. المتطوعین، خوشی کے ساتھ دینے والے، اپنی مرضی سے دینے والے، خوش ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کرنے والے مومن. صدقات جو ہے نا، مومن جب خوش ہو کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش کرتے ہیں، جس کی بھی جو بھی حیثیت ان کی ہوتی ہے، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کے بھی مذاق اڑاتے ہیں جو خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، ان کے بھی مذاق اڑاتے ہیں.
والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان کے بھی مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا خرچ کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ سخت محنت کرنے کے بعد ان کو کچھ مل جائے، سخت مشقت کرنے کے بعد، یعنی وہ اپنے آپ کو فزیکلی پیش کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، فزیکلی پیش، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں بس ہم دریاں بچھا دیں گے، ہم صفائی کر دیں گے، ہم اپنی جان کو پیش کر دیتے ہیں، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ تو وہ جو اپنے آپ کو فزیکلی پیش کر دیتے ہیں، صدقہ ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور جو خوشی کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ دیتے ہیں، ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ساخر اللہ منہم، جو منافق مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو کیا مطلب اس کا؟ نعوذ باللہ، اللہ تو مذاق نہیں اڑاتا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے مذاق پہ ان کو پکڑے گا اور ان سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ اب کیسا رہا تمہارا مذاق؟ تو اللہ رب العالمین ان کے مذاق میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا اور مومنین کا مذاق نہیں اڑا رہے، بلکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ان کو مذاق میں ڈال رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ یہاں بات کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ جو اگلی بات ہے وہ اگلے رکوع کے ساتھ زیادہ اس کی مطابقت ہے، انشاءاللہ اگلے رکوع سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی استغفار ہو کسی کے لیے، تو پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کے لیے کوئی استغفار نہ کرنا، ان کے بارے میں آپ کی دعا بھی قبول نہیں میں نے کرنی۔ آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ نے کراس لگا دیا ان کے اوپر۔ اس سے بڑی کیا بدنصیبی ہو سکتی ہے؟ تو وہ اگلے رکوع کے ساتھ اس کی زیادہ بہتر مناسبت ہے، انشاءاللہ یہاں سے آپ شروع کریں گے اگلا رکوع۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو ہے نا، اس میں جو مومن خوشی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے مشقت کے ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس میں خاص طور پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے لیے چندے کی اپیل فرمائی کہ جو کچھ ہے، دو سخت وقت تھا، ٹھیک ہے، گرمی کا موسم، بڑا لمبا سفر، تیاری کے لیے ساز و سامان کی ضرورت، تو جب آپ نے اپیل فرمائی تو بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی تھوڑا لے کے آیا، کوئی زیادہ لے کے آیا۔ تو جب کوئی لے کے آتا تھا نا تو یہ راستوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے۔ جب لوگوں نے چھوٹی چھوٹی گٹھڑیاں اپنی اٹھائی ہوتی تھیں، کہتے اچھا جی، ہاں جی، یہ آ گیا جی مال، اب آ گیا مال، اب تو روم کے قلعے جناب بچ سکتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دیکھو جی بس یہ آ گیا جی، اب تو مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی جی۔ ایسے مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، کہتے تھے یہ دیکھو جی، یہ ٹڈی کی ٹانگیں اور مچھروں کے پر جو ہے نا یہ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ روم کے قلعے فتح ہوں گے جی۔ ابو عقیل انصاری کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ان کے دل میں بڑی تکلیف تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے حکم جاری کیا ہے تو کاش میں بھی کوئی ہیلپ کر سکوں، میں کیا کروں، سوچتے رہے، بالآخر ایک حل نکالا، ایک یہودی کے پاس پہنچے تو اسے مزدوری جو ہے نا وہ مانگی، اس نے کہا میرے باغ کو پانی دو، میرا کنواں چلاؤ تو میں پھر تمہیں کچھ دوں گا۔ تو کیونکہ ان کی ضرورت تھی، ان کی مجبوری تھی، جب بندہ مجبور ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ تھوڑی سیلری پہ، تھوڑی ویج پہ بھی وہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو پوری رات یہودی کا کنواں چلا کے اس کے باغ کو پانی دیا، تو اس نے 1 سا کھجوریں دی تھی، 1 سا، 1 ٹوپا کھجوریں جو ہے نا، آپ یوں کہہ لیں 2 سیر، 2 کلو 2.5 کلو کھجوریں پوری رات کی ملی تھی محنت کر کے، تو ان کو آدھی اپنے بچوں کو دی کیونکہ وہ بھی بھوکے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، اور آدھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے، اور ایسے شرمندہ سے تھے کہ اللہ کے نبی میں بس یہی کچھ ملا ہے مجھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کھجوریں جو ہیں وہ پورے ڈھیر کے اوپر رکھی تھیں پھیلا کے، اور فرمایا تھا کہ یہ تھوڑی نہیں ہے، یہ احد پہاڑ ہے اللہ کی نظر میں۔ تو جو کسی کے پاس جو کچھ ہوتا ہے، جب کوئی خوش دلی کے ساتھ اپنی پورے ارادے کے ساتھ لے کے آتا ہے تو اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، اللہ کوالٹی دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کیسی ہے۔ اس طرح کے لوگ جب لے کے آتے تھے تو یہ مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی ہاں جی، یہ 2 مٹھی کھجوریں آ گئی جی، اب تو روم نہیں بچے گا جی، اس کا کچھ نہیں رہ سکتا جی۔ ایسے مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا جواب دیا ہے اس آخری آیت کے اندر۔
اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔